اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ شوہر کو سسرال سے علیحدہ کرنے کا کیل والا عمل۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں کیل والا عمل پہلے بتا دیا تھا۔ میری کافی ساری بہنوں نے مجھے کامنٹس کر کے بتایا تھا کہ آپ جیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا نام کیسے لکھنا ہے، اپنے شوہر کا نام کیسے لکھنا ہے، اور ہم نے سورہ اخلاص کیسے لکھنی ہے اور سورہ اپنے فاتحہ کیسے لکھنی ہے، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ اس وظیفے کا پارٹ 2 بنائیں، آپ ہمیں تفصیلاً سمجھائیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اور ہم نے کیسے کیسے لکھنا ہے پیج کے اوپر یا گتے کے اوپر، ہم نے کیل کہاں پر ٹھوکنا ہے۔ ہم کوئی ایسی جگہ پر ٹھوک سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم سوتے ہیں، جہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ پہلے شوہر کے دل میں آگ لگائیں گے۔ جب شوہر کے دل میں آگ لگے گی تو وہ اپنی امی سے یا اپنی ماں سے خود بات کرے گا کہ میں اپنی بیگم کو لے کر، میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ یہاں پر خوش نہیں ہے، آپ کے بیچ میں یہ خوش نہیں ہے۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں، یا آپ کی بیٹیاں اس پر ظلم کرتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب ان کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو انشاءاللہ شوہر آپ کو علیحدہ گھر میں لے کر شفٹ ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کی ویڈیو لمبی ضرور ہوگی تھوڑی سی، تو آپ نے بھرپور اینڈ تک دیکھنی ہے، اور آپ نے اینڈ تک اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کر کے آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ آپ نے کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ میں آپ کو اس وظیفے کو تفصیل سے آج بیان کروں گا۔ اگر آپ نے شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے، اگر آپ ساس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے شوہر کے دل میں آگ لگانی پڑے گی، اپنے شوہر کو قابو میں کرنا پڑے گا، اپنے شوہر کو اپنی باہوں میں کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے شوہر کے ہی گھر میں اس کیل کو ٹھوک دینا ہے۔ باقی میں نے آپ کو سب پچھلی والی ویڈیو میں بتا دی تھی، تو اب میں آپ کو اس وظیفے، اس عمل میں، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے یہ کیسے کیسے لکھنا ہے اور کیسے کیسے نہیں لکھنا۔ میں آج کے یہ ویڈیو میں آپ کو یہ لکھ کر بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس طرح لکھ کر کس جگہ ٹھوکنا ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے، ویڈیو کو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو اب پڑھ کر بھی سناتا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے یہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ عمل کوئی کالا عمل نہیں ہے، یہ نورانی عمل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیل والا عمل ہے تو یہ کیل والے عمل کی یہ کالا عمل ہوگا، نہیں، نہ ہی میں کالا عمل بتاتا ہوں تو نہ ہی کبھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو نورانی عمل قرآن مجید کی صورتوں میں سے صورت بتاتا ہوں، کو آپ کو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو کمنٹس میں آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر آپ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اور پھر آپ نے 41 ٹائمز ہی آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ 41 بار آپ نے پڑھ لی سورہ اخلاص، اور 41 بار ہی آپ نے پڑھ لی سورہ فاتحہ۔ تو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیل پر کیسے عمل کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے 41 بار پڑھ لی سورہ فاتحہ، اور 41 مرتبہ پڑھ لی آپ نے سورہ اخلاص۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے شوہر کا نام یہاں پہ لکھنا ہے۔ آپ کے شوہر کا نام یہاں پر اعجاز ہے، تو یہاں پہ اپنے اعجاز نام لکھ لینا ہے، اعجاز، اور پھر آپ نے بن لگانا ہے، اور بن لگا کے آپ نے لکھنا ہے اپنا نام۔ اپنا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ آپ نے نہ ہی تو اپنے شوہر کا نام لگانا ہے، نہ ہی تو آپ نے اپنے والد کا نام لگانا ہے۔ شوہر کا نام یہاں پہ لکھ لیا، اگر آپ نے بن لکھنا ہے تو بن لکھ لیں، اگر نہیں لکھنا ہے تو نہ لکھیں، یہاں پہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے یہاں پہ بن لازمی لکھنا ہے۔
تو پھر آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھ لینا ہے. تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ یہاں پر لکھنی ہے. سورہ فاتحہ کا الفاظ یہاں پہ سورہ لکھ کر سورہ فاتحہ لکھ لینی ہے اور یہاں پہ 41 لکھ لینا ہے. اور پھر آپ نے سورہ اخلاص یہاں پہ لکھنی ہے. پوری آپ نے سورہ اخلاص نہیں لکھنی, یہاں پہ بس نام ہی لکھنا ہے ان کا. اور پھر آپ نے یہاں پہ 41 لکھ لینا ہے, 41. اگر آپ یہاں پر آپ کا نام ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر اپنا نام لکھ لیں اور درمیان میں آپ نے کل کو ایسے کل کو ٹھوک دینا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ لکھ لیں سورہ اخلاص سورہ فاتحہ 41 بار. اور پھر آپ نے دوسری جانب بھی کیل جو بھی ہو, کیل آپ کی مرضی ہے, کیل آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. جتنی آپ اندر کر کے ٹھوکیں گے تو آپ کو اس سے ہی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے پھر یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام. اپنا نام آپ نے یہاں پہ لکھ لیا. پہلے میری جو بہن وظیفہ کر رہی ہے اس نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے. پہلے اپنا نام ہے اس کا, سعدیہ نام ہے اس کا. اور پھر آپ نے اپنی امی کا نام لگا لینا ہے, اپنی ماں کا نام لگا لینا ہے. جیسے آپ کی امی کا نام پروین ہے, آپ نے پروین نام لگا لینا ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اپنے شوہر کا نام, اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے شوہر کی ماں کا نام. جیسے کہ آپ کی ساس کا نام آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے. یہاں پہ شوہر کا نام آ گیا, یہاں پہ ساس کا نام آ گیا. یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے, اوپر آپ نے اپنا نام ہی لکھنا ہے, نیچے شوہر کا نام لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھ کر اور پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ماں کا نام لکھ لینا ہے. ایس آپ کا یہ وظیفہ اب مکمل ہو گیا ہے. یہ وظیفہ تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ کیل سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں, کیل جو مرضی لیں, بس آپ نے عمل اس پیج کے اوپر کرنا ہے. اس پیج کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے. جس طریقے سے آپ پھونک ماریں گے تو اس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں. آپ نے کیل کو باہر نکال لینا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیل کو باہر نکال لیا ہے. تو یہ کیل میرے ہاتھ میں ہے, آپ نے اس طریقے سے پکڑ لینا ہے. یہ آپ کی بڑی انگلی ہے اور یہ آپ کا انگوٹھا ہے, آپ نے اس طریقے سے پکڑ لینا ہے. جتنی بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی اور جتنی بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی, 41 بار آپ نے اس پیج پر 41 بار 41 ٹائمز آپ نے اس پیج پر پھونک مارنی ہے 41 بار. اور 41 بار ہی آپ نے اس پیج, جو آپ کا یہ والا پیج ہوگا, 41 بار آپ نے جو اس پیج پر پھونک مار دینی ہے. یہاں پر آپ کا شوہر کا نام لکھا ہوگا, آپ کا خود کا نام لکھا ہوگا. 41 بار آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے. یہ آپ کا وظیفہ اب مکمل ہو گیا ہے. یہ آپ نے اب ٹھوکنا کہاں پہ ہے؟ یہ آپ نے کسی اچھی جگہ پر ٹھوکنا ہے جہاں پر کسی کو دکھائی بھی نہ دے کہ میں یہ وظیفہ آپ کس لیے کر رہے ہیں, یا آپ نے کسی کو بتا کر بھی یہ وظیفہ نہیں کرنا. حالانکہ آپ نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں, میں علیحدہ کر کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں. تمہاری امی مان جائے گی ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے, آپ نے اس کو بھی نہیں بتانا. آپ نے جب یہ وظیفہ کر رہے ہونا ہے, جب آپ نے یہ عمل کر رہے ہونا, تو آپ نے ذہن میں تصور یہ رکھنا ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل میں آگ لگانے کے لیے, اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں, نہ کہ سسرال سے علیحدگی کے لیے. آپ نے جب یہ مکمل وظیفہ کر لیا, آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی کرنا ہے, ایک دن ہی کرنا ہے. اور آپ نے ایک دن ہی کرنے کے بعد آپ نے 21 دن تک اس کا انتظار کرنا ہے, اس عمل کا. 21 دن تک یہ عمل, یہ جو پیج ہے, یہ جو گتا آپ نے لیا ہوگا, گتا یا آپ موٹا گتا لے سکتے ہیں یا پیج لے سکتے ہیں موٹا, آپ نے 21 دن تک دیکھنا ہے جہاں پر آپ نے یہ ٹھوکا ہوگا وہاں پر یہ پیج موجود ہے یا نہیں ہے. اگر 21 دن تک موجود ہوا تو آپ کا کام جلد از جلد ہو جائے گا. اگر 21 دن کے بعد یہ یا 21 دن کے اندر یہ موجود نہ ہوا تو آپ کا یہ کام نہیں ہوگا. آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ, یہ عمل جو آپ نے کیا ہے پیج, یہ چوری نہ ہو جائے. اگر آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو یہ غائب ہو جائے گا, یہ آپ کو نہیں ملے گا. اب بات آتی ہے کہ آپ نے یہ کیل ٹھوکنا کہاں پہ ہے, جس سے آپ نے علیحدہ ہونا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس سے آپ نے علیحدہ ہونا ہے. جیسے کہ آپ نے سسرال سے علیحدگی کرنی ہے, سسرال میں موجود ننند, دیور, دیورانی, جٹھانی, ننند موجود ہے, تو سسرال سے اگر آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے تو آپ نے اس عمل کو, اس پیج کو یا اس گتے کو, اس کیل کو آپ نے کچن میں ٹھوکنا ہے. کچن کے ایسے آپ طریقے میں ٹھوک دیں, یا ایسے آپ جگہ پر ٹھوک دیں کہ کسی کو نظر نہ آئے. آپ اس کو اچھی طریقے سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس طریقے سے بھی ٹھوک سکتے ہیں. ظاہری بات نہیں کہ آپ نے اس طریقے سے ہی اس کو ٹھوکنا ہے, آپ اس باندھ کر کے بھی ٹھوک سکتے ہیں. آپ نے کچن میں کر دینا ہے, اس کو کچن میں دبا دینا ہے, کچن کے اندر یا کسی بھی آپ نے کیل یا ہتھوڑی سے آپ نے اس کو اندر کر دینا ہے.
اگر آپ نے اکیلی ساس سے ہی الگ ہونا ہے تو آپ نے ساس کے کمرے میں اس کو ڈھوکنا ہے۔ اگر ساس سے علیحدگی سے کرنی ہے تو اکیلی ساس سے، اگر ننند سے کرنی ہے تو ننند کے کمرے میں کر دیں، اگر دیورانی سے کرنی ہے تو دیورانی کے کمرے میں کر دیں۔ اگر آپ پورے سسرال سے علیحدگی سے کرنا چاہتے ہیں تو پورے سسرال کا کھانا جو پکتا ہے وہ کچن میں پکتا ہے، تو کچن کی ایسی جگہ پر آپ نے ٹھوک دینا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ یہ والا عمل بہت خاص عمل ہے، میں نے بتایا کہ آپ کو میں نے تفصیل سے عمل یہ بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں بھرپور سمجھ لگی ہو تو آپ نے کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے لمبی بنا دی کہ آپ میری بہنوں کی کافی ساری میری بہنوں نے کہا تھا کہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہ ویڈیو تفصیل سے بنائیں، تو میں نے انشاءاللہ بنا دی ہیں۔ اب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، میری دوسری بہنوں کو بھی بھلا ہو سکے اور میری بہنوں کے جو شوہر ہیں ان کے ہاتھوں میں آ سکے، ان کے قابو میں آ سکے۔ یہ میں نے شوہر کو سسرال سے علیحدگی کا کیل والا عمل پارٹ 2 بنایا ہے۔ اگر پارٹ 2 اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ذرا لازمی لائک کر دیجئے۔ اب تک اتنا ہی، مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔